گندم کی کم قیمت پر خریداری کا بحران شدت اختیار کر گیا، کسانوں کا پنجاب بھر میں علامتی احتجاج۔ مظاہرین کے پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی، کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے گندم کی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کر رکھی ہے، آڑھتی کسانوں سے گندم اٹھائے 100 روپے فی من ریسیو کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کل یہ اعلان سامنے آ گیا کہ سرکاری سطح پر پنجاب حکومت گندم خرید نہیں کرے گی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ 4 دن میں اگر آپ اپنی اس پالیسی کو ریوائز نہیں کرتے کہ یہ گندم سرکاری سطح پر خریدی جائے اور اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے خریداری نہ کرنے کا، اور ریٹ پراپر طریقے سے نہیں کرتے، تو 4 دن کے اندر اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا، احتجاج کا، گھیراؤ کا اعلان کریں گے۔ جماعت اسلامی کا کسانوں کے حق میں ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کا پنجاب حکومت کو 4 روز کا الٹیمیٹم، گندم خریداری شروع نہ ہوئی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ زراعت کے شعبے پر بھی شب خون مارا جا رہا ہے، مشکل وقت میں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن کا کسانوں سے اظہار یکجہتی، اپوزیشن ارکان اسمبلی کا کسانوں کے ساتھ مل کر مال روڈ پر احتجاج۔ مظاہرین کی پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے جو پالیسی مقرر کی تھی، پالیسی تھی 6 بوری پر ایکڑ، کسان سے انہوں نے گندم نہیں خریدی، کسان کی گندم فیلڈ میں پڑی ہے، انہوں نے لارا دیا اور اس کے بعد اس لارے میں انہوں نے کسان کو رکھا۔ جس طرح یہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 دن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کل پروکیورمنٹ شروع کر رہے ہیں، پرسوں پروکیورمنٹ شروع کر رہے ہیں۔ کسان کی اس وقت میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ 70% چھوٹے کسان کی گندم فیلڈ میں پڑی ہے۔ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ پیورلی پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک احتجاج ہے۔ جب مختلف تنظیمیں ہیں ہمارے کسان بھائیوں کی، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، جب وہ نکلیں گے پاکستان تحریک انصاف ان کے شانہ بشانہ نکلیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے نوٹسز نظر انداز، لیسکو میں اوور بلنگ نہ رک سکی۔ رواں ماہ میں بھی زرعی اور کمرشل صارفین کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ، صارفین بل دیکھ کر چکرا گئے۔ ذرائع کے مطابق ریکوری ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں اور بجلی چوری کے لاسز کو چھپانے کے لیے اوور بلنگ کی جانے لگی۔ مہنگائی بے لگام، انتظامیہ روکنے میں ناکام، عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ سبزیوں، پھلوں اور چکن کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، برائلر اور انڈوں کی قیمت میں مزید اضافہ۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ کوئی جگہ مختص نہیں ہے کوڑا پھینکنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جہاں پہ جو خالی پلاٹ ہوتا ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ ڈمپنگ سائٹس بنا لی ہیں جہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں، اور وہاں سے گزرا نہیں جاتا ہے، اس قدر وہاں سے جو ہے وہ ایک فاؤل سمیل آتی ہے اور ایک وہ آئے سور ہے وہ جگہ۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ 4 مہینے کے بعد ایسا نظام ہوگا پورے پنجاب کے اندر، اینڈ ٹو اینڈ، گاؤں میں بھی، شہروں میں بھی، جہاں آپ کو ہر جگہ چمکتے ہوئے شہر ملیں گے، چمکتے ہوئے گاؤں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ستھرا پنجاب روڈ شو کا افتتاح کر دیا، کہا پنجاب کے دیہاتوں میں صفائی کے بہترین نظام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دیہاتوں میں صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، پنجاب کے ہر ضلع میں صفائی کا بہترین نظام لا رہے ہیں۔ کوڑے کے ڈھیر ختم کرنے کے لیے صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ شروع کیا۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کے ہر شہر میں ڈمپنگ سائٹ بنانے کا اعلان۔ ادویات چوروں کے خلاف کارروائیاں بے سود، چلڈرن اسپتال کی ادویات شیخ زیاد اسپتال میں فروخت ہونے لگیں۔ شیخ زیاد اسپتال کی فارمیسی میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ کا لیبل لگا کر برنولا 275 روپے میں دستیاب۔
نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا پر پی این ڈی بورڈ کو تحفظات محکمہ صحت کو 9 ارب 86 کروڑ 60 لاکھ روپے لاگت کے منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کروانے کی ہدایت، تمام آلات اور مشینری کی تفصیلات طلب کر لیں۔ 22 ماہ کا منصوبہ محکمے نے 3 سال کا کیوں ظاہر کیا؟ 5 لاکھ امریکی ڈالرز کی مشینری اور آلات کیوں خریدے جا رہے ہیں؟ پی این ڈی نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وضاحت مانگ لی۔ مریم نواز کے روشن گھرانہ منصوبے پر اعتراضات عائد، اسسٹنٹ چیف پاور کا کہنا ہے کہ عمل درآمد کا محکمہ توانائی ہوگا۔ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے کردار کے تعین سے قبل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری ہے۔ ماحولیاتی عوامل اور خریداری کے طریقہ کار کو وضع کیا جائے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز سے امریکہ کے سفیر کی ملاقات، ڈولن بلوم نے عوام دوست پروجیکٹس پر تیزی سے عمل درآمد کرانے کے لیے وزیراعلیٰ کی کاوشوں کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ حکومتی معاشی پالیسیوں سے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ گورنر پنجاب ملک الرحمان بیرون ملک روانہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان قائم مقام گورنر بن گئے۔ قائم مقام گورنر ملک احمد خان سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی اسمبلی چیمبر میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون کو فروغ دینے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی ذیشان ملک سے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات، صوبے بھر میں عوام کو بہترین سفری سہولیات مہیا کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ بلال اکبر خان نے کہا کہ حکومت نے طلباء کے لیے ای بائکس اور موٹر سائیکل کی فراہمی کا شاندار منصوبہ شروع کیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا چنا اسپتال کے شعبہ یورولوجی کا دورہ، خواجہ عمران نذیر نے مریضوں کا مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے والی ٹیم اور اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا کہ کیڑے نکالنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ کام کریں، کیڑے نہ نکالیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے نام میں ایک اور اعزاز، رجسٹر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر آف سرجری پروفیسر سید اصغر نقی، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج تعینات۔ پروفیسر سید اصغر نقی کنگ ایڈورڈ سے فارغ التحصیل ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ صوبائی وزیر چوہدری شافی حسین کی ایرانی قونصل جنرل سے ملاقات، مہران موحد فر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ قائم ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین سے جنرل سیکرٹری آئی پی پی پنجاب شعیب صدیقی کی ملاقات، جہانگیر ترین نے شعیب صدیقی کو ضمنی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں ممبر قومی اسمبلی آن چوہدری بھی موجود تھے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سے اسد قیصر اور حسین اخندزادہ کا رابطہ، ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ اپوزیشن جماعتوں کا وفد منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملاقات کرے گا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس، ڈی سی رافع حیدر کی انسداد پولیو، ڈینگی اسموگ اور لاہور ریویمپنگ پروگرام کے بارے میں بریفنگ۔ کمشنر نے کہا کہ شیخ رونوش کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ لاہور ریویمپنگ پروگرام کو میپنگ ڈش بورڈ کی مدد سے مکمل کیا جائے۔ ڈی سی لاہور سمیت متعدد اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی ناقص کارکردگی سامنے آ گئی۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی وصولی میں ناکامی، صرف 5 ڈپٹی کمشنرز اہداف عبور کر سکے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کو 1 ارب 79 کروڑ 50 لاکھ روپے کا ایگریکلچر انکم ٹیکس کی وصولی کا ہدف دیا گیا۔ رافعہ حیدر 28 کروڑ 50 لاکھ روپے وصول کر سکیں۔
وزیر داخلہ کی کوششوں سے محکمہ پاسپورٹ کو درکار فنڈز کا معاملہ حل۔ وزارت خزانہ نے فنڈز جاری کر دیے۔ 6 ڈیسک ٹاپ پرنٹنگ مشینز، 2 ای پاسپورٹ مشینوں کی خریداری اور پاسپورٹ کی چھپائی کے لیے پیپرز کے ٹینڈرز کا انٹرنیشنل اشتہار دے دیا۔ ڈائریکٹر پاسپورٹ خالد عباس کے آفس کے اطراف سے بھی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی یا نہیں، پنجاب حکومت تاحال کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ گورنر پنجاب نے نگران پنجاب حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی تھی۔ گورنر بلیغ الرحمان نے معاملے کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت کی، کہا کہ مناسب ہوگا مختلف حکومت کا انتظار کریں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا پولیس ملازمین کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف آپریشن۔ مرکزی ملزم عثمان اپنے 2 دوستوں سمیت گرفتار۔ ملزم کو ڈیفنس کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق تمام ملزمان کا تعلق ہراسانی گروپ سے ہے۔ ملزم سے حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور 3 پستول برآمد ہوئے ہیں۔ ملزم نے گزشتہ رات ٹی بی سٹی میں پولیس اہلکار کو شہید کیا تھا۔ پولیس ملازمین کی ٹارگٹ کلنگ، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ ہم کامبنگ آپریشن شروع کر رہے ہیں، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ مل کر اس پر کام کریں گی۔ تمام شواہد کا فرانزک کیا جا رہا ہے، جو بھی شہری ہمیں معلومات فراہم کرے گا اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کی ماہ اپریل کے چالان کارکردگی رپورٹ جاری، 7 لاکھ سے زائد چالان کیے گئے۔ لین لائن کی پابندی نہ کرنے پر 1,45,000، بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 1,05,000 اور ہیلمٹ کی پابندی نہ کرنے پر 90,500 چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ روپیہ ٹوٹل انعام کی رقم ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت تھوڑی ہے، میری طرف سے میں اس کو ڈبل کر کے 1 کروڑ روپے کا یہاں پر اعلان کرتی ہوں۔ جتنی ایفرٹ کر کے آپ لوگ یہاں آئے ہوگے، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ میں اگر آج یہاں کھڑی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہونے کے باوجود مجھے کتنی محنت کر کے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑا۔ یہ میں جانتی ہوں آپ کتنی محنت کے بعد یہاں پہنچے۔ سپیریئر یونیورسٹی کا طلباء کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا مشن، انوویشن ڈسٹرکٹ 92 اینڈ اسکیل اپ پی کے کوہارٹ 9 گروپ کے 25 سے زائد نئے اسٹارٹ اپس کا شاندار آغاز۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کامسیٹ منیب احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر حمیرہ اور پروگرام مینیجر آئی ڈی 92 ڈاکٹر محمد رفیق کی شرکت۔ طلباء نے کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی نے آئی ڈی 92 اور اسکیل اپ پی کے کی صورت میں بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا۔ انسداد پولیو مہم کا 5واں اور آخری روز، اب تک 12,56,777 بچوں کو قطرے پلائے جا چکے۔ ڈی سی رافیہ حیدر نے کہا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پولیو مہم میں جعلی اندراج کرانے والوں کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ہدایت۔ صاف ستھرا پنجاب کمیشن LWMC کا ویسٹ مینجمنٹ روڈ شو 2024 کا انعقاد۔ 50 سے زائد مختلف مینوفیکچرر ریسائکلنگ انڈسٹری نے اسٹالز لگائے۔ جی ایم ماسٹر موٹرز عظیم شاہ نے کہا کہ ہم نے سالڈ ویسٹ کمپنیز کے مطابق بڑے ٹرک بنائے ہیں، ہماری تیار کردہ تمام گاڑیاں معیار پر پورا اترتی ہیں۔ خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں ملک نوید اور جہاں زیب نذیر فاتح رہے۔ دوسرے میچ میں عمران راٹھور اور مدثر ریاض ملک کامیاب قرار پائے۔ تیسرے میچ میں رانا عرفان اور سخی سرور نے فتح سمیٹی۔ اور پاکستان اور ایک اور سنگ میل عبور کرنے کے قریب، پاکستان کا تاریخی سیٹلائٹ مشن IQ-Q آج چاند کے سفر پر جائے گا۔ IQ-Q آج دوپہر 12:50 پر چاند کے سفر کے لیے خلا میں بھیجا جائے گا۔ IQ-Q کے چاند پر بھیجنے کا مشن براہ راست نشر کیا جائے گا۔